أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم. ये थे कारी ज़फ़र अली सियालवी साहब, जो कुरान मजीद की आयात बय्यनात से हमारे क़ुलूब को और अज़हान को और समाअतों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत रमज़ान में मैं हूँ डॉक्टर अली वक़ार कादरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ज़ैनब कोंदल। नाज़रीन, आज का मौजू मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक आपकी सीरत है
اور مناسبت آج کے دن کی یہ ہے کہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دستار سرخ صاحب دستار سرخ رو، دستار سرخ صاحب دستار سرخ رو، مسجد ہے اور حیدر کرار سرخ رو۔ اور پھر کسی نے فارسی کا کیا خوب شعر کہا کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ حضرت علی کا نصیب تھا۔ دیکھیے اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا ذکر خواتین و حضرات ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی پاک ہونا چاہتا ہے، طاہر ہونا چاہتا ہے، علائشوں سے اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے صاف ہونے کے لیے ہمیں پاک ہونے کے لیے پاکوں کی صحبت چاہیے۔ اللہ نے بڑے پاک پیدا کیے، انبیاء پاک، صحابہ پاک، اہل بیت پاک، اولیاء صالحین، جن لوگوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ سارے ہی پاک۔ مگر جب ہم قرآن کھولتے ہیں اور بالخصوص اللہ سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم پاک ہونا چاہتے ہیں، ہمیں سرٹیفائیڈ پاک ہستیاں بتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جن کے بارے میں اللہ ارادہ فرما چکا ہے کہ ہر رجس ان سے دور ہو جائے گا، لہٰذا اپنے دل اور اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں ان کو بٹھا لو تو تمہارا ظاہر اور باطن بھی طاہر اور پاک ہو جائے گا۔ یہ ہے ضروری، اور مجبوری ضروری سے بھی شدید تر ہوتی ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، اور جنت کے لیے سامعین جنت میں صرف وہ جائے گا جو مومن ہوگا، اور مومن صرف وہ ہوگا جس میں 3 شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ وہ مشرک نہیں ہوگا، دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ کافر نہیں ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ وہ منافق نہیں ہوگا۔ کفر شرک کا رد ہوگا توحید پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے۔ کفر کا رد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت اور قرآن مجید پر ایمان لانے سے۔ اب یہاں تک ظاہراً تو اسلام پورا ہے، لیکن کیا معلوم کہ اندر کسی کے اندر خبث پایا جائے، تو پھر اللہ کے رسول نے خود رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک تیسرا دروازہ بھی ہے۔ شرک کا دروازہ ختم ہو گیا توحید کے ذریعے، کفر کے دروازے سے بھی گزرا ایمان پہ رسالت کے ذریعے، پھر آگے ایک نفاق کا دروازہ ہے، اور وہاں سے گزرو گے علی ابن ابی طالب کی محبت اور علی ابن ابی طالب کی مودت کے ذریعے، تب جا کے تم جنت کے حقدار بنو گے۔ ذکر علی کی ذکر بھی کرتے چلیں۔ اب دیکھیں ذکر علی پر کتنی حدیث حضور نے فرمائی، ان کو اگر اکٹھا کریں، الفاظ کا تھوڑا تھوڑا جو فرق ہے ان میں بڑی زبردست تطبیق اور بڑا خوبصورت معنی پوشیدہ ہے۔ اب تمام حدیث کا اگر آپ اس کو اکٹھا کر کے تطبیق کر کے مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت یہ پہلو آتا ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے مروی ہے یہ روایت۔ ایک میں شرط ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشا الہی یہ ہوئی کہ عین ممکن ہے کہ علی گھوڑے پہ جا رہے ہوں اور کوئی چہرہ نہ دیکھ سکتا ہو، تو پھر ارشاد فرمایا وہاں چہرے کی شرط نہیں ہے، النظر الی وجہ النظر الی علی عبادہ، مطلق علی کو دیکھنا بھی عبادت، کسی نے علی کی پیٹھ کو بھی کیوں نہیں دیکھ لیا۔ اور پھر جو ہم بعد والے ہیں جنہوں نے نہ ظاہراً چہرے کو دیکھا نہ وجود مسعود کو دیکھا، تو ہمارے لیے کیا اہتمام کیا؟ ہمارے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، تم علی کا ذکر کیا کرو، تم بھی اس عبادت سے محروم نہیں رہو گے۔ ذرا چشم تصور میں کیجئے، مولا علی کی ذات کو چشم تصور میں لائیے، اور مولا علی کا تعارف جو رسول اللہ نے کروایا، میں وہ چند جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ علی جو اس وقت ہم سب سامعین ناظرین ہماری چشم تصور میں وہ ہستی لائیے، اور کوفہ کے گلیوں اور بازاروں میں جائیے یا مدینہ میں پہنچ جائیے اور دیکھیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت ایمان ہے، لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق۔ اب دیکھتے جائیے تصویر بن رہی ہے علی کی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علی منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اج سے ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علی ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد یہ ہر مومن کا ولی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور یہ علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غدیر خم کے موقع پہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ پھر حضور نے فرمایا حرب کا حربی و سلم کا سلمی، جو تجھ سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جس کو تو نے امان دی اس کو میں نے امان دی۔ پھر حضور نے فرمایا علی مال حق والحق مال علی۔ پھر حضور نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مال علی۔ پھر حضور نے فرمایا علی باب من ابواب الجنہ۔ پھر حضور نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ پھر حضور نے فرمایا اقداکم علی، سب سے بڑا تم میں فیصلہ کرنے والا علی ہے۔
پھر فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، پھر فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، پھر فرمایا علی مال ایمان والایمان مال علی، پھر فرمایا خیر رجالہا علی، میری اہل بیت میں سب سے بندوں میں مردوں میں سب سے خیر بندہ علی ہے، پھر فرمایا علی مال ہدا، علی اور ہدایت ایک ساتھ ہیں، پھر فرمایا علی وسیعی، علی میرا وسیع ہے، پھر فرمایا انت قسیم الجنت والنار، جنت اور دوزخ علی تقسیم کرے گا میری اجازت کے ساتھ، پھر فرمایا لأوتین رأیت رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل یہ علم اس کو ملنے والا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ کون ہے؟ یہ مرد میداں اجل کا حاکم، حکیم مطلق سپاہ گری کا، تمام عالم میں آج سکہ رواں ہے جس کی دلاوری کا، یہ اسم اعظم جو لب پہ آئے تو دل دھڑکتا ہے ہر جری کا، یہی سکھاتا ہے گر سبھی کو سکندری کا کلندری کا، یہ انبیاء کا عظیم ناصر، یہ میرا وارث میرا ولی ہے اس کی پہچان تجھ پہ واجب، یہ مرتضیٰ ہے یہی علی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کے بارے میں، جنہوں نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کیا۔ ایک 6 سال یا 9 سال کا بچہ روایات میں آتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین کیا اور اسلام قبول کیا۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کی شادی جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور حضرت علی ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی ولی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ تک فرمایا کہ میں صبح خیبر کے مقام پہ کہ میں صبح اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ دوں گا یہ جو جھنڈا ہے جو اس کو فتح کر سکے گا، جس سے میں اور اللہ کا حبیب محبت کرتے ہیں اور آپ بھی ان سے محبت کیجئے، اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت علی نے اس کو ایسے فتح کیا کہ جو ہم سب سنتے آ رہے ہیں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگا اور خیبر فتح ہو گیا، جو کتنے دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شان جو ہے ان کی ہم بیان کرتے رہیں تو ہم سارا دن بھی لگے رہیں تو نہیں پوری کر سکتے۔ اور اگر میں اپنی بات کروں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، میں تو یہی عمل کرتی ہوں، اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو میں تو نعت علی پڑھتی ہوں اور ان کی سپرد کر دیتی ہوں، میرا تو کام ہو جاتا ہے۔ باقی آپ اپنا دیکھ لیجئے ناظرین۔ جی، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور اپنے معزز مہمانان گرامی جو آج کی شاندار پروگرام میں ہمارے پروگرام کی زینت بنے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب ممتاز اسلامی اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب خوش آمدید، تشریف لائے آپ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحبزادہ شاہیر الہی، ایسوسی ایٹ پروفیسر HSA۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب، وارم ویلکم۔ اور میری دائیں طرف تشریف فرمائیں حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، ممتاز اسلامک اسکالر ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا اہم حصہ ہیں۔ خوش آمدید عزیز صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائیں پاکستان کے رینون آرٹسٹ رفاقت علی خان صاحب۔ خان صاحب خوش آمدید۔ اور ہماری دائیں طرف تشریف فرما ہے محمد ریحان روفی صاحب، ہمارے نعت خوان ہیں اور منقبت پڑھتے ہیں اور ہماری سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ خوش آمدید روفی صاحب۔ اور ہم ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شیف، ہماری جو شیف ہیں منیرہ کرن، جو ہمارے لیے لذیذ کھانے بناتی ہیں۔ منیرہ آج کچن میں کیا بنا رہی ہیں؟ آج مولا علی کی نیاز کے حوالے سے میں نہایت محبت اور عقیدت سے حلیم اور کھیر بنا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پیشکش کو قبول فرمائے اور ہمارے اس میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج یہ 2 چیزیں بناؤں گی اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ اس میں بھی آج ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ بالکل بالکل، اور لنگر میں برکت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔
آج ہم ذکر کریں گے سیرت پاک اور فضائل اور مناقب اور واقع شہادت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب کو سب آغاز فرماتے ہیں آپ سے، مولا علی کی زندگی، بڑے لوگوں کی زندگی بھی ایک عجیب اور نئے انداز اور نئے کیا تفردات کے ساتھ ہی آتی ہے، تو مولا علی کی جو ولادت کا واقعہ ہے اس پر روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج 21 رمضان المبارک یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہوا کا ہر جھونکا اور حلق سے نکلنے والا ہر سانس اپنے اندر ایک درد لیے ہوئے ہے۔ ہر صاحب ایمان آج اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں اس نیت سے کل قیامت اللہ انہی کے زمرے میں ہمارا حشر فرمائے۔ مولا علی مولود کعبہ ہیں، بیت اللہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ واقعہ بارہا ہم اس فورم پہ بھی اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس کو جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ مصروف طواف تھیں اور وقت وضع آیا اور آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئیں اور حضرت علی کی وہاں ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک دست مصطفیٰ نے آپ کو اپنی آغوش میں نہ لیا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے سب سے پہلے اس کائنات میں آنکھ کھولنے کے بعد جو منظر دیکھا وہ جان عالم رحمت عالمین کا چہرہ سبحان مبارک اللہ، تھا۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت علی کے تعارف میں بعض زبان علی ہی آپ کو بتا دوں۔ بسم اللہ۔ خود حضرت علی نے اپنا تعارف اپنے الفاظ میں جو پیش کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تعارف ہو ہی نہیں سکتا۔ پیش فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں محمد النبی اخی و سحری، کیا بات، محمد اللہ کے نبی وہ ہیں جنہوں نے مجھے اخی فرمایا، میرا بھائی، واہ آپ میرے سسر ہیں۔ واہ، و سید حمزہ تو سید الشہداء عمی، حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ میرے چچا ہیں۔ کیا نسبتیں ڈھونڈی ہیں۔ جعفر الذی یضحی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، واہ واہ واہ، اور حضرت جعفر جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ محو پرواز رہتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں میرے بھائی ہیں۔ واہ و بنت محمد سکنی و عرسی واہ، مشوب لحمها بدمی و لحمی، کیا بات ہے۔ اور بنت محمد مخدومہ کائنات سیدہ زہرا میری دلہن ہے، سبحان اللہ۔ میرے قلب و نظر کا قرار ہیں، ہم یک جان اور دو قالب ہیں۔ واہ واہ واہ، ولدا یا احمد ابنا احمد ولدا یا منہا، اور رسول اللہ کے نواسے حسن و حسین جن کو آپ اپنا بیٹا فرماتے ہیں وہ میرے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِ، تو کون ہے جس کو فضائل کا ایسا گلدستہ میسر آیا ہو جو مجھے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی، اور علی کو یہ شرف بھی ملا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا میں ابھی بالغ بھی نہیں تھا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے میں شامل تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ گلدستہ فضائل و مناقب ہے جو خود مولا علی نے اپنی زبان سے جاری فرمایا۔ اس سے کیا خوب تعارف ہو کیا سکتا تعارف ہو سکتا۔ ایک حدیث میں اور پیش کر کے بعد آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل میں بہت کچھ فرمایا جس کو محدثین نے کہا کہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک فرمان جو تبوک کے موقع میں فرمایا واہ کہ اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، واہ واہ، کہ اے علی آپ میرے نزدیک اس طرح ہیں جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے، سبحان اللہ۔ لیکن فرق کیا ہے؟ لا نبی بعد، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ جب طور پر تشریف لے گئے اپنا نائب مقرر فرمایا حضرت ہارون کو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی، گویا حضرت موسیٰ کے بعد مقام تھا حضرت ہارون کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جملہ حضرت علی کے لیے فرمایا سبحان اللہ۔ کہ میں آپ کو اپنا نائب مقرر اٹھا کر کے دیجیے، جا رہا ہوں، یہ بس میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ واہ۔ نبوت کے بعد فضیلت کا کوئی بھی درجہ ہے، اے علی اللہ نے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ میں آپ کا ہاتھ چوم رہا ہوں، دور سے ہی آگے کریں ذرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، مولا علی کو مشکل کشا بھی کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ مشکل کشا کا معنی مشکل دور کرنا، ہمارا وہ تو یہ کہتے ہیں عقیدہ اللہ ہے، کے اور علاوہ کوئی ہم مشکل یہ کشا نہیں ہے۔ بانگ دہل اور پورے اعتماد اور پوری علمی بصیرت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور ہر فورم پہ کرتے ہیں کہ
اولیاء وہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. یعنی اللہ کی قدرت بندوں میں جلوہ گر ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی نے باب خیبر جس کو 30 لوگوں نے مل کر، بعض روایت میں آیا ہے کہ 70 لوگوں نے مل کر اٹھایا، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنا ڈھال بنا لیا. یہ کیا تھا؟ حضرت آصف بن برقیہ نے اگر 3 ماہ کی مسافت پر بیٹھ کر محض روحانی توجہ سے تخت کھینچ لیا، اور وہ بھی انڈر زمین کھینچ کے حضرت سلیمان کے سامنے پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بندوں کو دی ہوئی طاقت ہے. مادی دنیا تو نہیں مانتی، مادی دنیا میں ماننے والے مانتے ہیں حضرت، جنہوں نے نہیں ماننا وہ بالکل نہیں مانتے. ان کے سامنے ہزاروں دلائل رکھ دیں. ہم صاحب ذوق لوگ ہیں، پوری علمی بصیرت اور روحانی بصیرت سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کو یہ طاقت میسر ہے. وہ چاہیں تو اللہ کی اذن، اس کی اجازت، اس کی عطا، اس کی قدرت سے مشکل حل کرنا چاہیں تو کر دیتے ہیں. اسی مناسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. مولا علی کا اور علم کا بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں علی کی بات ہو علم نہ ہو ممکن نہیں. سبحان اللہ. جہاں علم کی بات ہو علی کی نہ ہو ممکن نہیں. بے شک. اس تعلق بعد از انبیاء عالم الناس علی المرتضیٰ. اجماع ہے علی کی ذات وہ ذات ہے. ہمارا تو ذات علی پر اجماع ہے. آپ جو کہتے جائیں ہم ہاتھ اٹھاتے جائیں. علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے ذکر سے زبانیں پاک ہوتی ہیں، گناہوں کے زنگ دھلتے ہیں، عرفان کی کلیاں مہکتی ہیں اور ایمان کے پھول کھلتے ہیں. آپ میدان شجاعت و شہامت کے ہیں شاہ سوار، اقلیم ولایت کے ہیں تاجدار. آپ رسول خدا کے ہیں غم گسار غم خار، مخدومہ کائنات کے رفیق کار. آپ کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار. آپ کے القاب میں ایک لقب حیدر کرار. آپ کی تلوار ذوالفقار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سائفہ الا ذوالفقار. آپ کے الفاظ ہے بڑے گوہر بار، آپ کا انداز ہے بڑا باوقار. آپ برادر مصطفیٰ بھی ہیں، جیسے بھی بیان فرمایا، برادر مثل موسیٰ بھی ہیں، محبوب رب الاولا بھی ہیں، اور کل مومنین کے مولا بھی ہیں. اور ایک میں بات عرض کر دوں جو روایت ملتی ہے، جو آپ نے شعر پڑھا بڑا مشہور، قصیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. ہم علی کے علوم اور اس کی جہاد اور طرفوں پر کیا اشارہ کریں. صرف ایک منظوم ترجمہ ہے تمام احادیث کا، آپ کے مناقب کو کہاں کس احاطے میں ڈھالیں. اس پر میری بندہ ناچیز کی تضمین ہے. جی فرمائیے. کسیرا میسر نشد این سعادت، ٹھیک ہے، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. علی تو وہ ہیں، علی ہیں جن کے حسن عبادت حسین شہادت. اور یہ کب سے اور یہ کب تک چل رہی ہے علی کی طاقت. تم جو سن لو تو ہم بھی کہہ دیں خدا ہی جانے علی کی طاقت. سیدنا علی کی مشکل کشائی قیامت بعد از قیامت علم کے باعث ہے. جیسے اللہ کے علم کو موت نہیں، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ آپ مشکل کشا ایسے کرتے ہیں کہ جس سینے میں جس قلب میں آپ جاگزی ہوتے ہیں اس کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. اسی لیے علامہ محمد اقبال نے کہا ہے علی وہ ہیں خاک را اکسیر کرد، تاریک گل اس کو مسخر کر کے تابناک بنا دیتے ہیں، چمکدار. یعنی علم وہ نہیں جو زبان سے ہے، علم صرف وہ نہیں جو حکمت میں ہے، بلکہ وہ حکمت خالدہ متعالیہ جو انسان کا جوہر بندگی بن کر سامنے آئے. یہ ہے وہ علی کا علم جس میں معافی، فقیری، درویشی، اور پھر آگے جا کر بھی بات کریں گے. یہ علم کی بالکل اور جہت ہے جو سیدنا علی کے کمالات سے ملی ہے. بے شک.
آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی عزری صاحب کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں حضرت مولا علی کی، ہم نے علم کی بات کی، ان کے فضائل پہ بات کرتے ہیں، تو ان کے فضائل کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے، اس بارے میں بتائیے۔ جی جی، بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بہت اہم سوال ہے اور بڑی خوبصورت ڈسکشن یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کسی بھی شخصیت سے جو محبت ہے وہ معرفت کے بغیر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ بے شک۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الحب بدون المعرفہ لا قیمت لہ۔ آپ کو اگر کسی کی معرفت ہی نہیں ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کو، اس کی سیرت کو، اور صرف آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایسی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، اس کا کیا انداز ہے اور کیسے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ جب کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی جو پرورش ہے وہ آغوش نبوت میں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی دین اسلام کی، سارے آپ کے رشتہ دار اور سارے وہاں پہ موجود ہیں، تو حضور نے فرمایا کون میری اور میرے دین کی نصرت کرے گا؟ 10 سال کا بچہ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا۔ حضور نے دوبارہ پوچھا، 3 دفعہ حضور نے پوچھا، تینوں دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ۔ اور پھر ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد و نصرت کی، کہ جب غزوہ احد بہت ایک ایسا مارکہ تھا، اتنا شدید حملہ مسلمانوں کے اوپر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنایا اولیاء اور آپ کا سر مبارک وہاں پہ چوٹ آئی، آپ کا خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اور کفار مکہ ایک پورا حملہ کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دائیں طرف سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا یا علی کف ہؤلاء عنی، علی ان کو دور کرو مجھ سے۔ اور سیدنا علی کس طریقے سے وہ شیر کی طرح لپکتے ہیں اور ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ اور پھر بائیں طرف حضور دیکھتے ہیں کفار کا حملہ ہے، حضور فرماتے ہیں یا علی کف ہؤلاء عنی، علی ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ اس طرح شیر کی طرح لپکتے ہیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ سیدنا علی، ہم کیوں نہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت کریں جبکہ وہ ایمان کی کسوٹی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں اب ایمان کو معیار کیا ہوگا؟ اب سارے لوگ ہیں قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ظاہر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہے، ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی معیار تو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ جان سکے کہ یہ مومن ہے۔ وہ معیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی تجھ سے جو مومن ہے وہی محبت کرے گا، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ منافق ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی سیرت، آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ جو انہوں نے حدیث پاک سنائی، مولا علی نے خود اس کی شرح بھی کی نہج البلاغہ میں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر میں اپنے محب کو آگ میں ڈال دوں تو وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور میں اپنے مبغض کو اپنی سلطنت دے دوں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ رفاقت علی خان صاحب، آپ کی جو ہے نا وہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ ہمیں کوئی کلام ضرور۔ جی میں پیش کر دوں۔ بہت شکریہ۔ اتنے باعلم لوگ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آتا زندگی کہاں گزاری ہے۔ کیا اچھا آپ لوگوں نے مولا علی مشکل کشا کو ایکسپلین کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو کبھی کبھی اتنی محبت ہو جاتی ہے لفظ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے یہی لفظ باقی رہتے نہیں۔ ایسے ہی کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن میں مولا علی مشکل کشا کی جو ہستی ہے وہ لفظوں سے بھی کہیں پرے ہے، بالکل ایسے ہی، جن کو کہیں ایکسپلین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی تو میں نے راستے میں تھوڑی سی اس کو کمپوز کیا ہے۔ جی ضرور، کوئی گستاخی ہو جائے تو معافی، جی وہ معاف کرنے والے ہیں۔ بے شک۔
منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا لکھا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا لکھا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا لکھا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، ہستی کی آباداب ہنسی آسماں جناب، ہستی کی آباداب ہنسی آسماں جناب، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، زہرا کا لال راج دلارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، شعر ہے، مرغب مودی دونی میں ہے، سر مقتل پڑا ہوا، مرغب وہ دونی میں ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، کل کا جمال جزی کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزی کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں، تم داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم داخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں،
دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، چم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ آخری شعر ہے، یوں تو بہت سارے شعر پڑھ سکتا ہوں۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ مولا علی کے کچھ القابات ہیں، حیدر کرار، غیر فرار، اسد اللہ، فاتح خیبر، یہ سب اشارہ کرتے ہیں آپ کی اس پرفارمنس کا جو غزوات میں تھی، اس پر روشنی ڈالی۔ حضرت علی نے تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک میں، وہ بھی ایسا ہی تھا کیونکہ آپ اطاعت رسول میں تھے، بالکل ٹھیک، وہ بھی گویا کہ آپ غزوہ میں ہی تھے۔ حضرت علی کی بہادری، شجاعت اور دلیری تو ضرب المثل ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے غزوہ بدر میں 20 کافروں کو اکیلے جہنم واصل کیا۔ واہ واہ۔ غزوہ احد کا ذکر ڈاکٹر ساجد عزیری صاحب نے تفصیل سے کیا کہ 20 زخم حضرت علی نے کھائے اور حضور کے ارد گرد ڈھال بن کر رہے۔ غزوہ خندق دیکھیے جناب، عمر بن عبد ود جو عرب کا معروف ترین بہادر، جری اور بے باک شاہ سوار تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غزوہ خندق کے اندر جب اس نے مبارزت کی تشریف لائے اور اس کو آپ نے، اچھا لڑائی کا بھی بڑا منظر تھا کہ آپ اور وہ جب آپس میں لڑنے لگے تو گرد چھا گئی، مٹی مٹی ہو گئی اور اب اندر نظر نہیں آ رہے کہ ہو کیا رہا ہے، سب پریشان ہیں، صحابہ کرام پریشان ہیں گرد میں۔ تو کچھ دیر خاموشی طاری ہو گئی، کچھ دیر بعد اسی خاموشی کے اندر سے آواز آئی، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باہر آتے دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام شکر کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو کہ میرا علی سلامت آیا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ نے علی کے ہاتھوں اتنے بڑے مشرکوں کے سرغنا کو جہنم واصل کیا۔ آگے آئیے خیبر میں، جب مرحب نے آ کر کہا تھا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر گواہ ہے کہ میں مرحب ہوں، میں وہ مرحب ہوں شاک الصلاحی بطل مجرب،
اسلحہ پوش اور تجربہ کار بہادر حضرت علی حضور کے حکم پر آ گئے میدان میں، اور آ کر جو للکار دی، سبحان اللہ، آج بھی وہ الفاظ آپ کے کائنات کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ واہ، حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا۔ حیدر کہتے ہیں شیر کو۔ کلیث غابات کریہ المنظرا، میں ایسا شیر ہوں جو بڑا ہی ہیبت ناک ہے۔ واہ، حضرت اچھا جب مرحب میدان میں آیا تو وہ اپنے پورے جسم میں لوہے کی ڈھال پہن کر آیا کہ کہیں سے ضرب لگے تو میرے جسم کو تکلیف نہ ہو، لیکن بازو حیدری میں جو روحانی طاقت ہے، کون سی ایسی ڈھال ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے اور اس کو روک سکے؟ حضرت علی نے جب اس پر تلوار کی ضرب لگائی، اور لگائی بھی سر پر۔ اب سر کے اوپر آپ کو پتہ کتنا موٹا چادر لوہے کا خول ہوتا ہے، حضرت علی کی ضرب نے اس کا خول کاٹا، سر کاٹا، اور تلوار اس کے دانتوں تک اتر آئی، اور وہ تڑپنے لگا، اور ایک ہی ضرب میں، یعنی ایک ایسا پہلوان جس کو 1000 کے برابر طاقتور کہا جاتا ہے، ایک ضرب حیدری برداشت نہ کر سکا اور تڑپنے لگا۔ اور اس کو دیکھ کر جو اس کے ہم نوالا ساتھی تھے، وہ ساری فوج حضرت علی پر یک بارگی ٹوٹ پڑی۔ مولا علی کی اب تلوار بجلی کی رفتار سے چمکی، اور جب اگلے لمحے دیکھا گیا تو ارد گرد لاشیں ہی لاشیں تھیں، اور خدا کا شیر، بھلا اس کو کوئی مغلوب کر بھی کیسے سکتا تھا جس کو خدا اور اس کا رسول کا شیر ہونے کا شرف حاصل تھا۔ کیا بات۔ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی صاحب آج یوم شہادت ہے اور آخری لمحات ہیں، تو واقعہ شہادت ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ہی زہرہ گداز واقعہ ہے، اور اس کو زبان پہ لانا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور اس منظر کی عکاسی کرنا بھی بڑا ہی گراں بھار کام ہے۔ مولا علی فجر کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہیں اور مصلی امامت پر مصروف نماز ہیں۔ ایک شقی اور بدبخت خارجی ابن ملجم آیا اور اس نے زہر آلود تلوار کی ضرب، خنجر کی ضرب آپ کو لگائی۔ مولا علی زخمی ہو گئے جی، اور 2 دن زخموں میں آپ تکلیف میں رہے، اور 21 رمضان المبارک آج کا دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ شہادت سے قبل آپ نے یہ الفاظ فرمائے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ غور قابل غور ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، بالکل، جو اس امتحان کو پاس کر جائے وہ تو کامیابی ہو گیا نا۔ تو مولا علی نے اس جانب اشارہ کیا کہ میں نے یہ زندگی خدا اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں بسر کی، اور اب شربت شہادت نوش کر کے اس کے حضور جا رہا ہوں، تو میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ بوقت شہادت شہید کو اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے، واہ واہ، اور اس سے بڑا انعام کوئی نہیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، اس سے بڑی فلاح کوئی نہیں۔ تو مولا علی نے انہی لمحات میں جب دیدار خدا کا شربت پیا تو آپ کے لبوں پر یہ الفاظ تھے کہ علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا، میں یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، حضرت علی کی شہادت ہو رہی ہے رمضان کے آخری عشرے میں، ٹھیک ہے، دن ہے جمعۃ المبارک کا ایک قول کے مطابق، ٹھیک ہے، جو جمعوں کا سردار ہے، بالکل، عشرہ مہینہ ہے رمضان جو مہینوں کا سردار ہے، واہ واہ واہ، عشرہ ہے آخری جو تینوں عشروں کا سردار ہے، تینوں عشروں کا سردار ہے، اور
ان میں سے 21 رمضان جو پہلی طاق رات ممکنہ شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بالا تر ہے، وہ شب ہے۔ پھر حضرت علی حالت نماز میں ہیں جو سب سے افضل عبادت ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر جو سب سے افضل درجہ ہوتا ہے عبادت کا کہ بندہ امام ہو، اور پھر اس میں بھی قرات کر رہے ہیں، اور نماز بھی فجر کی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اس وقت ملائکہ بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں اور اس وقت کی قرات سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں زخم اٹھاتے ہیں تو گویا 2 دن تک وہی تسلسل رہا جس حالت میں آپ زخمی ہوئے، اور پھر اسی تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں اتفاق نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی کے لیے خاص انعام اور فیصلہ تھا جو انہی کے امتیازات کے تسلسل میں ایک حصہ بنا، اور یہ بھی شامل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے قبل کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں سے 1-2 میں ذکر کر دیتا ہوں، باقی جب آپ کہیں گے تب ذکر ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے شہزادگان امام حسن و حسین کو فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں آپ دونوں کو کہتا ہوں کہ تقوی پر قائم رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ سب سے بہترین وصیت اور نصیحت ہے جو اولاد کو باپ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا دنیا کے حصول کے لیے اپنے فرائض کو ضائع نہ کرنا۔ اور یہ وہ فرما رہے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، جس طرح 3 طلاقوں کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، تو بھی میری طرف پلٹ کرنا آنا۔ یہ مولا علی کی اس دنیا میں رہتے ہوئے بے نیازی اور شان استغنا تھی، شان فقر تھی۔ پھر فرمایا دنیا میں اگر کوئی چیز آپ سے مس ہو جائے، دنیا کی دولت میں سے، نعمتوں میں سے، اس پر تأسف نہ کرنا، اس پر افسوس کا اظہار نہ کرنا۔ پھر ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے رشتے نبھا کے رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سنا تھا کہ رشتوں کو جوڑنا یہ نماز اور روزے سے بھی افضل عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ وصیت اور نصیحت مولا علی فرما رہے ہیں جس کی میں نے 2-3 جزئیہ اور بھی ہمیں بتائیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادگان کو اس کے ساتھ اتحاد کا حکم دیا کہ آپ لوگوں نے اتحاد کو قائم رکھنا ہے، یعنی اس میں ذاتی اتحاد بھی تھا، اور ظاہر ہے آپ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ آپ امت کی ذمہ داری اٹھائیں گے، لہٰذا اسی ایک تو بشارت رسول تھی، دوسری وصیت علی تھی کہ امام حسن نے اس اتحاد امت کے لیے 50 لاکھ مربع میل پر بیٹھی ہوئی سلطنت قربان کر ڈالی، صرف اس لیے کہ امت کے درمیان مصالحت ہو، خون ریزی نہ ہو۔ اور یہ مولا علی کا شہزادہ ہی جملہ کہہ سکتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس 50 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ریاست سے زیادہ قیمتی ایک انسان کی جان ہے، میں اس کے تحفظ کے لیے یہ ریاست قربان کر سکتا ہوں۔ یہ انہوں نے کی، یہ حضرت علی کی نصیحت اور وصیت تھی۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو حضرت علی نے اپنے شہزادوں کو فرمائی اسی وقت، آپ نے فرمایا دیکھو ساری عزتیں قرآن سے ہیں، اس قرآن سے جڑے رہنا۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق آموز پہلو ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو وصیت کا حصہ ہے نا، یہ کاش کہ ہم اپنے گھر میں نا اس کو پرنٹ کرا کے لگا لیں اور گزرتے آتے جاتے اس کو پڑھتے رہا کریں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں تازہ رہے اور ہم اس کو فالو کر سکیں۔ ان کا اسکرین سیور لگا سکتے ہیں ایسے جی بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے